بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تھی کہ میں کیا ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ نہیں، دیکھو تم سے بڑا ایک عالم ہے، تمہاری ملاقات ہوگی کہاں پر؟ اس کے ساتھ مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک مچھلی لی اور اس مچھلی کو ساتھ جو ہے نا وہ لے کے جو تھے وہ گئے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سعودیہ کے ساتھ نا خلیج عقبہ ہے، نیچے جو ہے خلیج عقبہ جو ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ کیا ہو رہے ہیں کہ ہم مل رہے ہیں، یہ دو سمندر جو ہے نا وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خلیج عقبہ جو ہے نا یہ وہاں پہ جو ہے نا اس جگہ کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پھر انہوں نے یہی وہ کیا تھا کہ کہا کہ میری ملاقات جو ہے نا وہ میں ان کو ان تک پہنچوں کیسے پہنچوں گا؟ تو کہا کہ جناب تم ایسا کرو، ایک مچھلی اٹھا کر لے جاؤ ٹوکری کے اندر، ٹھیک ہے نا، مکتل ٹوکری وغیرہ جو ہے نا ٹوکری کے اندر وہ رکھ لینا۔ تو جب وہ مچھلی تم گم پاؤ نا اس کے اندر تو بس سمجھو کہ اس جگہ ملاقات ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہ چلے تھے نوجوان، قرآن نے تو بیان نہیں کیا نوجوان لڑکا کون تھا کیا نہیں تھا، بھی فتح جو ہے فتح کوئی حدیث بیان کرتی ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے، حضرت یوشع بن نون، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوشع کا نام قرآن میں استعمال نہیں ہوا، قرآن میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے قرآن میں 26 انبیاء کا نام آیا ہے، 26 انبیاء کا، حضرت یوشع بن نون کا نام جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں پھر یہ بھی پیغمبر بن گئے تھے ان میں سے۔ تو دونوں جو ہے وہ پہنچے اس میں سے ایک صخرہ جو ہے نا ایک چٹان کے پاس پہنچے، اور وہاں پہ کیا ہوا، انہوں نے اپنا سر زمین پہ رکھا اور دونوں سو گئے۔ تو جو مچھلی تھی نا وہ جو تھی کھسک کر جو ہے نا وہ چلی گئی تھی اس کے اندر، دریا کے اندر چلی گئی، اور اس نے اپنا راستہ بنایا، ٹھیک ہے نا، اپنا سارا راستہ بنا لیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا اس کے سرنگ کے معنی بھی آتے ہیں کہ جی سرابا جو ہے نا سرنگ بنا لی اس نے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرت تعجب کا واقعہ تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دونوں کیا ہوئے، بقیہ رات اور اگلے دن بھی چلتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہمارا ناشتہ تو لے کر آؤ، ہم تو بڑے تھک گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب پہلے تھکن کا احساس نہیں ہوا تھا جب تک اس جگہ تک پہنچے تھے۔ دیکھو نا اللہ کا نظام کیا تھا کہ جس جگہ پہ ملاقات ہونی تھی نا وہاں تک گئے تو تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی، جب اس سے آگے چلے گئے نا تو پھر کیا ہوگی، پھر تھکاوٹ محسوس ہونے لگ پڑی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ تھا۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یاد رکھو زندگی کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، زندگی کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہو، آپ کے کاموں کے اندر کیا ہونے لگ پڑتے ہیں، رکاوٹیں آنے لگ پڑتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم سائڈ لائن تو نہیں ہو گئے ہیں کسی اس سے، ہم سائڈ لائن تو نہیں ہو گئے ہیں جو اپنا اصل مقصد تھا۔ تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ رکاوٹیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ایک ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو تم جو ہے نا تھوڑے سے کیا ہو گئے ہو، ہٹ گئے ہو، تو جو ہے نا واپس جو ہے نا واپس ہو اس میں سے۔ تو اب جو ہے نا ان کے جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ وہ حضرت وہ تو آپ کو یاد ہے وہ چٹان کے پاس جو بیٹھے تھے تو وہ تو چلی گئی تھی اس کے اندر، میں بھول گیا بتانا جو ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا وہی جگہ تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو پتا بھی تھا، تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو بتا دیتے اسی وقت ہی بتا دیتے، تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن یہ دیکھو
یہ کیا تھا؟ اللہ کو منظور ہی ایسا تھا کہ ان کو کیا کیا جائے، تھوڑی سی مشقت میں مبتلا کیا جائے۔ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ مشقت میں کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں ہوتا ہے؟ جو چیز مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے نا، اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ہر کام آپ اسٹارٹ کرو اور وہ بالکل خود بخود ہوتا رہے تو آپ دیکھو گے اس کی قدر اتنی نہیں آتی بندے کو۔ لیکن جب کیا ہوتی ہیں، مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوتا ہے، اب آپ سوچتے ہو کہ یار واقعی یہ جو ہے نا کام، یہ اس میں سے تو جو چیز مشقت سے حاصل ہوتی ہے نا، یہ واقعی بالکل صحیح بات ہے۔ جو مشقت سے، جتنی آپ کو مشکلوں سے چیز ملتی ہے نا، اس کی قدر اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو آپ کو آسان آسان مل جاتی ہے نا، جیسے دیکھو اب ہم مسلمان میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تو ہمیں وہ نہیں ہوتی، اس کی قدر اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اچھا اب کیا ہوا، چٹان پہ واپس پہنچے، ایک آدمی کو دیکھا تو کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کیا تو اب اچھا قرآن نے ان کا نام خضر نہیں لیا نام، ٹھیک ہے نا، اصل میں لفظ خضر ہے نا، خضر، تو خضر بھی پڑھنا جائز ہے، خضر سے۔ ہاں قرآن نے یہ نہیں کیا کہ جی خضر، حدیث بیان کرتی ہے کہ حضرت خضر نے کہا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، یہاں پہ کون سلام کرنے والا آ گیا، تمہاری زمین پہ سلام کہاں سے آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ تو کوئی مسلمان نہیں تھا وہاں پہ، تعجب ہوا کہ کون آدمی اسلام کر رہا ہے، تو ان کا میں موسیٰ ہوں، انہوں نے کہا اچھا بنی اسرائیل والے موسیٰ، ہاں کہا ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جناب کیا میں جو ہے نا آپ کو جو علم دیا گیا ہے تو میں آپ کے ساتھ آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا ہاں تو صبر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، تو مجھے ایسا علم دیا گیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا، تو تجھ کو جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں ان کو تکوینیات کا علم تھا، تکوینی امور، ٹھیک ہے نا، تکوینیات کا علم تھا ان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، ان کے پاس تکوینیات کی، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے نا، حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا، یہ آپ یوں سمجھو کہ یہ ابدالوں کے وہ ہیں، آگے آپ یوں سمجھ لو اس میں سے ابدال نہیں ہے، ابدال تو نہیں ہے، لیکن ابدالوں کا جو سسٹم دنیا میں چل رہا ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ وہ ہوتے ہیں، چیزوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جب کسی کو ابدال بنایا بھی جا رہا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس وقت بھی کیا ہوتے ہیں، یہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ، کیوں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سسٹمز کو جو ہے تکوینی امور کے اندر سے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں 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 حضرت، میں آپ انشاءاللہ آپ کیا پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، میں تو آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اب دونوں چلے، ٹھیک ہے نا، کنارے پر چلتے، کشتی تھی نہیں، ایک کشتی گزری، ٹھیک ہے نا، اس سے بات کی کہ جناب سوار کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت خضر کو پہچان گیا تھا وہ بندہ، وہ جو کشتی والا تھا وہ حضرت خضر کو پہچان گیا، تو انہوں نے کیا، انہوں نے کر لیا اور کہا کہ بغیر اجرت کے سوار کرتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی اب کیا ہوئی، چڑیا آئی ہے ایک جو ہے نا، اور کشتی کنارے پر بیٹھ گئی ہے، اس نے کیا ایک سمندر کے اندر چونچ ماری، تو یا ایک یا دو چونچیں ماری تو پانی اس کے منہ میں آیا، تو حضرت خضر نے کہا موسیٰ تجھے پتہ ہے کہ میرا اور تمہارا علم جو ہے نا، اللہ کے علم کے ساتھ اس کو وہ نسبت بھی نہیں ہے جو اس چڑیا کے نے چونچ مار کے سمندر سے جو پانی قطرہ لیا ہے نا، تو اس قطرے کو جو پورے سمندر سے نسبت ہے نا، اس سے بھی زیادہ کیا ہے ہمارا تو علم، وہ بھی نسبت نہیں ہے ہماری اللہ کے ساتھ، ہمارے علم کی جو وہ ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ اتنا بھی ہم کم نہیں کر سکتے اس میں سے جو نسبت نہیں ہے اس میں سے۔ اچھا جی اب پھر کیا ہوا، جب وہ کشتی گئی آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، پھٹا لی، ایک وہ تھا کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف وہ ہوئے اور اس کو نکال دیا،
अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना भूल गए थे असल में। उन्होंने कहा हैं बेचारे लोग हमें लेकर आए हैं और आपने क्या कर दिया है, इसको तोड़ दिया है, गरक था, ठीक है, ताकि ये लोग डूब जाएँ उसमें से। हज़रत मूसा ने हज़रत खिज़र ने कहा अच्छा अलम अकुल मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू मेरे से सब्र नहीं कर सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असल में भूल गए थे। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं मुझे ना वो कीजिएगा, मैं भूल गया था उसमें से, ठीक है ना? ठीक है ना? और मेरे साथ आप सख्ती का मामला ना फरमाइए, ठीक है ना? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा भूले थे, अच्छा यहाँ पे भूल गए थे कि मैंने तो क्या किया हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर बात है नबी थे, वो किसी काम को देखते हुए गैर शरई काम को कर देखते हुए कैसे खामोश रह सकते थे? उन्होंने कहा कि नहीं, ये क्या किया आपने इसमें से? नबी जो होता है ना गैर शरई काम को देखते हुए वह करेगा उसमें से। अच्छा जी, अब दोनों आगे बढ़े तो देखा कि एक लड़का है, वो लड़कों के साथ खेल रहा है। हज़रत खिज़र ने उसका सर पकड़ा और और अपने हाथों से सर उखाड़ लिया उसका, सर ही उखाड़ दिया उसका, पकड़ के जो है ना बच्चा जो था। हज़रत मूसा ने कहा कि एक मासूम जान को आपने क्या किया है? कत्ल कर दिया है। उन्होंने कहा मैं तुझे कहा था ना सब्र नहीं करेगा तू मेरे साथ, ठीक है? और अब सख्ती के साथ उन्होंने कहा ना अलम अकुल लका, अलम अकुल लका, ठीक है ना? पहले क्या था? अलम अकुल इन्नका लन तस्तातिअ, अब है अलम अकुल लका, मैंने तुझे कहा नहीं था तू मेरे से सब्र नहीं करेगा? तो ये ज़्यादा सख्त उसमें से जो है ना सख्ती के साथ मौक़्क़त ताक़ीब के साथ। तो फिर कहते हैं आगे बढ़े और एक बस्ती पर गए, उनसे कहा कि खाना दो। उन्होंने कहा ना हम कोई नहीं देते। अच्छा अब दोनों ने दीवार देखी तो ये जो था ना उम, ठीक है, तो खिज़र जो थे ना वो अपना हाथ बढ़ाया उसको सीधा कर दिया और मूसा ने कहा कि अगर आप खाना चाहते तो खाना ले ऐसा कर सकते। उन्होंने कहा बस हाज़ा फिराक़ु बैनी व बैनक, बस खत्म, ठीक है ना? तो हुज़ूर साहब ने फरमाया कि अल्लाह रहम करे मूसा अलैहि सलाम पर, ठीक है ना? तो हम तो यही चाहते हैं कि जनाब वो अगर सब्र करते ताकि हमें क्या होती और बातें मालूम होती इन दोनों की जो है, लेकिन वो क्या नहीं किए उनमें से, ठीक है ना? तो ये उसमें से आ गया। समझ आई बात की? तो अब ये हदीस क्यों लेकर आए हैं? असल में बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बता रहे हैं कि देखो किसी आदमी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि क्या करो कि वो कोई पूछे कि जी सब मैं सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ, ये कभी भी ना बोले। अगरचे उनकी बात ठीक थी मूसा अलैहि सलाम की, बंदों के एतबार से वो जो मैं क्या हूँ, इल्म तशरीह के अंदर तो वाक़ई वो थे, लेकिन उमूर तकवीनिया के अंदर जो था, मामला ऐसा नहीं था। ठीक है ना? ठीक है ना? ये तकवीन क्या होता है? ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ठीक है ना? तकवीन, उलूम तशरीह क्या होते हैं? ये अफ़ज़ल हुआ करते हैं, ये बात याद रखो। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अब्दाल छोटे दर्जे के बुज़ुर्ग होते हैं। लोग इनको बड़े दर्जे का बुज़ुर्ग समझते हैं, अब्दाल छोटे दर्जे के बुज़ुर्ग होते हैं। और जो मशाइख या उलमा दीन की ज़ाहिरी खिदमत में मसरूफ़ होते हैं, इनका दर्जा जो होता है, वो अब्दालों से ज़्यादा होता है। अब लोग अब्दालों को ढूँढते फिरते हैं, कहते हैं यार अब्दाल मिल जाए कोई जो है। भाई अब्दालों से ऊँचे दर्जे के लोग मौजूद हैं, तो आप अब्दाल के पीछे क्यों भाग रहे हो? ठीक है? तो ठीक है ना? तो इस वजह से समझ आ रही है ना बात की? तो हमारे सामने वो नहीं होते हैं। अच्छा जी। तो ये जो था ना सारा का सारा, तो इसलिए ये जो तकवीनी उमूर होते हैं ना, ठीक है ना?
یہ کیا ہے؟ اب اس پہ نا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اب قرآن اور حدیث میں تو ایسی چیز آپ کو بہت کم وہ ملتی ہے کہ یہ تکوینی امور کے جو معاملات جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ مشائخ اور صوفیاء وغیرہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو کیا کہتے ہیں، ان کو اصحاب خدمت بھی کہا جاتا ہے یا ابدال کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو ہے نا، تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ابدال ہوتے ہیں نا، یہ حیثیت کیا ہوتی ہے، فرشتوں کی مانند ہوتے ہیں، جیسے فرشتے جو حکم ہوتا ہے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی جو ابدال ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک اپنا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اور علاقوں کے اندر ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر جو ہے نا، ایک ہوتے ہیں بعض دفعہ حفاظت کے اوپر بھی معمور ہوتے ہیں، اور کئی چیزوں کے اندر جو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ایک وہ پائے جا رہے ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کی وہ ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے 356 کی وہ نہیں ہوتی ہیں، یہ علاقے کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابدال کی اس میں سے وہ، تو اس میں سے خطبات کے اندر بھی دیے ہوئے ہیں، واقعات بھی ہیں اور کچھ ویسے بھی واقعات ہیں، تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ملاقات بعض لوگوں کی ہو جاتی ہے ایسے حضرات سے، اہل خدمت جو ہوتے ہیں ان میں سے جو ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں سے چلو جی ترجمہ دیکھتے ہیں ذرا، اس کو سارا آپ کو بتا دیا گیا، تو اسی کو اب دیکھتے ہیں ذرا، اس کو دیکھ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا، تو باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیکل العلم الى اللہ، تو اللہ کے سپورٹ کرے، وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا البقالي اچھا جی البقالی يزعم أن موسى، میں نے بتایا تھا نا کہ نوفل بقالی گمان یہ کرتا ہے کہ موسیٰ خضر لیسا بموسیٰ بن اسرائیل، تو موسیٰ بن اسرائیل نہیں ہے، انما هو موسیٰ آخر، فقال كذب عدو اللہ، جھوٹ بولتا ہے اللہ کا دشمن، قال حدثنا ابی بن کعب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قام موسی النبی خطیبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دیتے تھے بنی اسرائیل، فسئل ای الناس عالم فقال انا عالم فعتب اللہ عز وجل علیہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی، عتبہ کا مطلب ہے کہ یہ بات ناپسند آئی تھی کہ اس میں سے اذا، اچھا جی، تو کہتے ہیں وجل علیہ اس لم یرد العلم الیہ، یعنی اللہ کی طرف کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتے، واللہ عالم جو ہے نا، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، وتجزى جانتا قال يا ربي وكيف بمجمر كشف فقيل له احمل حوتا في مقتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون، یوشع بن نون کو لے کے گئے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ یقال بالشین والسین، ٹھیک ہے نا، سین یوشا یوسا بھی ہے نا اس میں سے، وحمل حوتا فی مقتل حتی کان عند صخرة، چوٹی کے چٹان کے پاس گئے، وضع رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المقتل، تو کھسک گئی، فاتخذ سبیله فی البحر سربا، اس نے ایک وہ بنا لیا جانا جو، وکان لموسیٰ وفتاه، تو موسیٰ علیہ السلام، وکان لموسیٰ، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ اور اس کے عجب نے بڑے تعجب کی بات، فانطلق بقیۃ لیلتها،
ويومها فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان. اب یہی ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک اپنی اصل جگہ پہ پہنچے تھے اس وقت تک ان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، لیکن اس سے آگے جو تھی نا مطلب تھکاوٹ اس کے بعد ہوئی. تو کہتے ہیں فقال له فتاه ارأيت اس، تو اب نوجوان نے کہا اس اوینا الى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي. کہتے ہیں ہم اسی کا تو ارادہ کر رہے تھے. فرتد على آثارهما قصصا، تو اس کے واپس اسی جگہ اس پیچھے پیچھے لوٹے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. فلما انتهيا الى الصخرة، جب وہ پہنچے ہیں اس میں سے اذا رجل مسجن بثوب، کپڑا لپیٹے ہوا تھا. وقال تسجى بثوبه، یہ لفظ بولا تھا تسجى بثوبه. فسلم موسى فقال الخضر، تو اس نے کہا کہ وانا بارضك السلام. کہا فقال انا موسى فقال موسى بني اسرائيل قال نعم قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. قال انك لن تستطيع معي صبرا يا موسى اني على اے موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنی لا تعلمہ انت وانت علی علم علمکم اللہ لا اعلمہ. تجھے وہ علم دیا ہے جو مجھے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں. قال سجدني ان شاء الله صابرا ولا آسی لك امرا. فانطلق يمشيان الى ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بما سفينة فكلموا سے بات کی ان يحملوهما فعرف الخضر، خضر پہ چانے گئے یعنی فحملوها بغیر نول، بغیر اجرت کے. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، کشتی کے کنارے پہ بیٹھی. فنکر نکرة او نکرتين في البحر، چونچ ماری اس میں سے. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمی وعلمك من علم الله الا كنكرة هذه العصفور. مطلب یہ ہے کہ یہ کم نہیں ہوا ہمارا علم اللہ کے، مطلب یہ ہے کہ ہماری نسبت کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ جس طرح کہ اس کے پانی میں سے اس میں سے فی البحر. فعمد الخضر الى لوح، اب موسیٰ خضر نے کیا کیا بڑے ایک تختے کی طرف من الواح سفینۃ فنظر. فقال موسیٰ قوم يعملون بغير نول فعمدت الى سفینۃ فخرقتها لتغرق تاکہ تو ڈبو دے اہلها. قال الم اقل انك لا تستطيع معي صبرا، تم کہا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، یعنی مجھے آپ معاف فرما دیجیے میں نے ایسے نہیں. قال فكانت الاولى من موسى نسيانا، پہلی مرتبہ تو نسیانا ہوا تھا یہ جو تھا. لیکن فانطلق فاذا غلام يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر براسه من اعلاه فاقتلع، گردن سے اڑا دی راسه. قال موسیٰ قتلت نفسا زکیہ، تو نے ایک بے جان بیچارے کو اس کو یعنی ایک مسکین بچے کو ایک اس کو کر دیا بغیر نفس. قال لم قل لك انك لن الصبر قال ابن عيينة وهذا اوقد. ابن عيينة کہتے دیکھو زیادہ سخت تھا. فانطلق حتى اذا اتى اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يزيفوهما فوجدا فيها جدارا جو يريد ان ينقض، گرنے کا خطا. فقام الخضر بيده فقام، ٹھیک ہے تو خضر چاہیے. قال الخضر بيده فقامه فقال له موسى، تو موسیٰ نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. تو اس نے قال هذا فراق بینی و بینک. قال صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من امرهم. قال محمد بن يوسف حدثنا علي بن خشرم علي بن خشرم حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده قال حدثنا سفيان بن عيينة بطوله. یہ جو تھا نا ساری کی ساری اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے چلیں جی، اچھا جی، السلام علیکم.